علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں جہالت کی وجہ سے شرک کرتا تھا لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ شرک ہے، توبہ نہ کروں تو کافر ہوگا، توبہ نہ کروں تو یہ تو اس سے بڑی جہالت ہے نا بھائی۔ اگر آپ کو پتا ہے میں شرک کرتا تھا پھر بھی آپ توبہ نہیں کر رہے ہو تو یہ تو اس سے بڑی جہالت ہے۔ مطلب آپ کو پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں مگر پھر بھی غلطی کی معافی نہ مانگیں، غلطی کا احساس ہے لیکن غلطی سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں تو یہ تو اس سے بڑی جہالت ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ بھئی صحیح یہ ہے تو آپ پہلی چیز کو چھوڑ دیں اور دوسرے کے مطابق عمل کریں، اور اللہ سے آج تک جو غلط کرتے آئے تھے اس کے اوپر توبہ و استغفار کریں، اس کے اوپر توبہ و استغفار کریں۔ اصل علم یہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ صحیح راہ پر چلے جاتے ہیں، آپ صحیح راہ پر چلتے ہیں، غلط کو چھوڑ کر کے صحیح راہ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، صحیح بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو امید یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن توبہ ضرور کریں، چونکہ توبہ سے روح پاک ہوتی ہے، ذہن و دل دماغ پاک ہوتا ہے، اور اعمال حسنہ یعنی اچھے اعمال کے آدمی کو توفیق ملتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ توبہ جو ہے نا وہ غسل کی طرح ہے کہ جتنی بار کریں گے روح کے اندر نکھار آئے گا۔ جیسے دن میں اگر 4 بار غسل کرے گا تو جسم پہ میل کچیل باقی نہیں رہے گا، آدمی صاف ستھرا رہے گا۔ تو جتنی بار توبہ کرے گا اتنا دل مطمئن ہوگا اور اس سے روح کو سکون ملتا ہے، روح کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کریں گے اتنی زیادہ صاف صفائی حاصل ہوگی۔